ماں باپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخی بنایا ہے، اتنا درگزر کرنے والا بنایا ہے کہ اولاد کی جتنی بھی بیہودہ حرکتیں ہوتی ہیں یا نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن جو غربت ہے یا پھر جو مال کی لالچ ہے وہ ایک ایسی آزمائش ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ جس انسان کو، جس بچے کو وہ برے کلمات کہہ رہے ہیں، برے الفاظ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ماں باپ یہ دعائیں دیتے تھے کہ مجھے تمہاری بھی عمر، تمہیں میری بھی عمر لگ جائے اور تم ہمیشہ زندہ رہو، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اس طرح کی دعائیں اور خوبصورت الفاظ کہتے تھے، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ گھر سے اور گھر لوٹ کے نہ آنا، جا کے اپنے پیسے خود کماؤ اور کچھ بھی کرو لیکن گھر پیسے لے کر آؤ۔ تو یہ الفاظ بہت ہی سخت ہیں اور بہت سارے بچے اس سے نگیٹیولی متاثر ہوتے ہیں۔ اور مائیں یہ بات کیسے بھول سکتی ہیں کہ بچے کو اس نے 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں سنبھال کے رکھا اور کوئی ایسا دن نہ گزرا جس دن اس نے دعا نہ مانگی ہو کہ یا اللہ میرا بچہ، میری اولاد خیر و عافیت سے ہو جائے تو میں آپ کی ہمیشہ عبادت کروں گی اور ہمیشہ میں آپ کے حکم کی فرمانبرداری کروں گی اور میری اولاد کو ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ تو وہ یہ الفاظ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ جاؤ کچھ بھی کرو تو پیسے کما کے لاؤ؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بچہ جب چھوٹا تھا، آپ کے رحم میں تھا، آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، اور جب وہ بڑا ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اور اس کو کچھ ٹائم لگ رہا ہے، کچھ وقت لگ رہا ہے، قانونی، سیاسی یا سماجی لیمیٹیشنز کی وجہ سے، تو آپ بے صبر ہو رہی ہیں اور خود اس کو ایک جرم میں مبتلا کر رہی ہیں کہ جس سے وہ کبھی نہ نکل سکے، اور آخرت تو آپ نے اس کی خراب کر ہی دی لیکن آپ اس کی دنیا بھی خراب کر رہی ہیں۔ تو اس ڈر سے، اس خوف سے یا اس پریشر میں آ کے اگر آپ کا بچہ کسی غلط جگہ پہ چلا جائے، کسی گینگ کو جوائن کر لے، جا کے نشہ بیچے یا کوئی اور جرم کرے، تو اس کا جو ذمہ ہے وہ صرف بچے پہ آتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ اس بچے کو ایسا کرنے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ چلیں باپ کا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نے خیال کیا ہے، اس نے بچے کو طاقت دی ہے، بچے کو جو ہے وہ جو بھی مالی اس کی ضرورتیں تھیں یا معاشی اس کے فیکٹرز تھے اس میں حل کرنے کے لیے اس کی مدد کی ہے، اس کو پرووائڈ کیا ہے، کھانا پرووائڈ کیا ہے، شیلٹر پرووائڈ کیا ہے، جو بھی ہے اویلیبل اس کے پاس۔ لیکن ماں یہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو تکلیف اٹھائی ہے اس دن سے لے کر جس دن سے وہ بچہ اس کے پیٹ میں ہوا اور یہاں تک کہ اس نے بچہ ڈیلیور کیا، وہاں تک وہ صرف دعاؤں کے ذریعے ہی اس کی پرورش کرتی رہی پیٹ کے اندر، اور کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ ماں باپ دونوں ہی مل کے اللہ سے دعا نہ مانگتے۔ بے شک وہ ظہر کا وقت ہوگا، فجر کا وقت ہوگا یا تہجد کا وقت ہوگا، اور جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوتی تو وہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ تو یہ تو بڑے بڑے امتحان تھے، آپ اس سے تو پہلے سے گزر آ چکے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور آپ ان کو ایسے ٹینشن دے رہی ہیں کہ بچے ایسا کوئی غلط کام کریں، اور وہ جب وہ اس کام کو نہیں میچ کر پاتے تو پھر وہ خودکشی کا بھی سوچتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں پہ ایسے ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ یہ بھی دوں گی کہ میں ایک سیلز مارکیٹنگ ٹریننگ لے رہی تھی، اور وہاں پہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے صرف اور صرف پازیٹیو بات کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا پروڈکٹ کام بھی نہیں کرتا تو بھی آپ نے
اس کی برائی نہیں کرنی. آپ نے جتنے رائٹ الفاظ بولیں گی اتنا کسٹمر رائٹ بولے گا. آپ جتنا یس بولیں گی اتنا کسٹمر یس بولے گا. تو جتنے یس جتنے رائٹ الفاظ آپ کا کسٹمر آپ سے سنے گا اتنا ہی اس کا پازیٹیو رسپانس ہوگا اور وہ آپ کی چیز آپ سے لے لے گا. اور جو وہ میری ٹریننگ کر رہی تھی وہ خالی ایک ہائی اسکول کی بچی تھی جو کہ عمر میں بھی کم سے کم مجھ سے 10-15 سال چھوٹی تھی. وہ مجھے یہ الفاظ بتا رہی تھی جو کہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھے. تو ہم ان بچوں کے ساتھ ہر وقت نیگیٹو الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ ہم ان بچوں کو کیسے تربیت کر سکتے ہیں؟ ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ پازیٹیو الفاظ بولیں. آپ ان کو ایک ایسی اسٹرینتھ دیں کہ وہ نیکی کی طرف آئیں، وہ صحیح راستے کی طرف آئیں. غلط کام کا آپ ان کو بولیں ہی نہیں. وہ جتنا آپ سے غلط کام کے بارے میں الفاظ سنیں گے ان کا ذہن اتنا بنتا جائے گا. تو ایک کسٹمر جو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کی دکان پہ آتا ہے آپ اس کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھتے ہیں. لیکن جو بچے جن کو آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک پالا ہوا ہوتا ہے، زندگی کے 20 سال دیے ہوتے ہیں، دن رات صبح شام وہ آپ کو دیکھتا ہے، تو آپ اس بچے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ صرف اور صرف نیگیٹو الفاظ کا خزانہ جمع کر رہی ہیں. آپ ایسے ایول ماں کیسے بن سکتی ہیں؟ تو آپ ایسے نہ کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو الفاظ بولیں اپنے بچوں کو، اور آپ ان کو بتائیں کہ آپ ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں. اور جب بھی اس کو کوئی گرمی سردی لگے گی، باہر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل پیش آئے گی، تو آپ وہ واحد انسان ہوں گی جس کی طرف وہ اپنا رخ کرے گا اور پوچھے گا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. مائیں تو ویسے بھی ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہوتی ہیں. اور پنجابی کا بھی ایک خوبصورت ایک شعر بھی ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. تو ماؤں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان کی ذمہ داری وہ اپنی شخصیت سے بہت اچھے سے پوری کر سکتی ہیں. امریکہ میں آپ اپنے بچوں پہ یل بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی بچہ 911 کو کال کر دے تو ماں سے اس کے بچے بھی چھینے جاتے ہیں. اور ماں اور باپ اگر دونوں اس طرح کا کام کریں تو ان کے لیے ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں. 6 مہینے تک وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتے، فاسٹر ہاؤس میں ان کو رکھتے ہیں. اس تربیت کا کتنا اثر پڑتا ہے شخصیت میں کہ کم سے کم ماں باپ جو بچوں کو ایک سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں گھر کے اندر، وہ بہت پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور بچہ مختلف مراحل سے گزر کے ایک اچھی سوچ کی طرف آتا ہے، اور وہی اپنی لائف کے بارے میں بہتر ڈیسیشن کر سکتا ہے. تو ہم جب سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی ٹریننگ بھی لگاتے ہیں تو ہم ہمیشہ SWOT انالیسس کرتے ہیں، جس میں ہم اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس بتاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بالکل نہیں ہے. ہمارے ہاں پیرنٹس صرف اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں، اور پیرنٹس صرف پیسے بنانے کی بات کرتے ہیں. مینٹل گرومنگ کوئی نہیں کرتے، ایجوکیشن پلیٹ فارم کوئی نہیں پرووائڈ کرتے. بچے کو 3 نہیں بتاتے کہ اگر آپ اس طرح سے کسی کے ساتھ لڑائی کریں گے جا کے تو آپ کو کون سی 3 ہو سکتی ہیں. کوئی آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے، زخمی کر سکتا ہے. آپ بچوں کو 3 بھی بتائیں کہ وہ جب گھر سے باہر جائے گا تو کون سے کام کرے اور کون سے کام نہ کرے. تو کون سے کام کرے تو کیوں کرے، اور کون سے کام نہ کرے تو کیوں نہ کرے. تو آپ اس کو ساری چیزیں بتائیں. میں نے یقین کریں ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں، اور بڑی اچھی فیملیز کی بھی مائیں دیکھی ہیں، آرمی بیک گراؤنڈ سے، بزنس بیک گراؤنڈ سے. لیکن وہ اپنے بچوں سے صرف اس بات پہ خفا ہو جاتی ہیں کہ اس نے میری آئس کریم کھا لی. اور ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں کہ بچے اگر خدا نخواستہ ان کی لائف میں پہلی شادی کامیاب نہیں ہوئی اور وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی بھی مخالفت کرتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتی ہیں ہمارا پیکج ختم ہو جائے گا، ہمارا خرچہ آنا بند ہو جائے گا، سارا پیسہ ادھر چلا جائے گا. تو آپ ایسے چھوٹی باتوں پہ حساب کرتی ہیں بچوں کے ساتھ جن کو آپ نے بے حساب بغیر کسی لالچ کے بچپن میں پالا تھا.
تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ بدل کیوں جاتا ہے، اور پھر آپ نفرت سے اس کو گھر سے دور بھیج دیتی ہیں. کئی سالوں تک آپ کا بچہ آپ سے ملنے نہیں آتا، نہ آپ خود جانا پسند کرتی ہیں، اور کسی ویکینڈ پہ آپ کا بچہ آپ سے ملنے آتا ہے تو آپ کا جو ملنے کا انداز ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے اتنا اہتمام نہیں کرتی کہ اس کا دل کرے کہ وہ دوبارہ بھی آئے. جب وہ چھوٹا تھا آپ اس کے لیے پراٹھے بناتی تھیں، بریانیاں بناتی تھیں، کباب بناتی تھیں، انڈے بناتی تھیں، ہاف فرائی کر کے دیتی تھیں، چائے بنا کے دیتی تھیں، اس کے دوستوں کو بھی کھلاتی تھیں. ایسے ہی ہے. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اپنے بارے میں اچھا برا سوچنا شروع کرتا ہے، تو پھر آپ کی ساری جتنا بھی آپ کا ٹیرر ہے اس پہ شروع ہو جاتا ہے، اور آپ ایک جرنل بن جاتی ہیں، ماشاء اللہ لگا لیتے ہیں اس کے لائف پہ. تو اس طرح سے کرنے سے بچے کی زندگی پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں. آپ ان کو اچھے الفاظ بولیں، اور یہ تو بالکل بھی نہ بولیں کہ کچھ بھی کرو لیکن پیسے کما کے لے کر آؤ. تو پیسے کمانے ہی تھے اس نے تو اچھے طریقے سے بھی کما سکتا ہے. آپ اس کی ایسی گرومنگ کریں کہ کیا وہ پڑھ سکتا ہے، کیا وہ نہیں پڑھے، یا کون سی چیزیں جو ہیں اس کی زندگی میں ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ اس کو ایجوکیشن کی طرف لے کر آئیں. آپ اس کو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ملے جلے، اس کی سوشلائزیشن اسکلس اچھی ہوں. جتنے اچھے لوگوں میں وہ بیٹھے گا اتنا اچھا ڈیولپ ہوگا، اور اتنی اچھی جگہ اس کو جاب بھی مل سکتی ہے. تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اس کے دوستوں کی جو لسٹ ہے اس کو امپروو کیسے کر سکتی ہیں، نہ کہ یہ کہ اس کو بس گھر سے باہر بھیج دیا اور اس کو جو ہے وہ ایسا کام کرنے پہ مجبور کر دیا جو اس کو پوری زندگی کے لیے پشیمانی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، پچھتاوے کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو اپنے بچوں کی آپ خود حفاظت پہلے کر سکتی ہیں.